لامحدود ذکر ایگزسٹ کرتا ہے اور پاسبل ہے۔ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ پر ایک وقت آئے گا جب آپ ذکر کر نہیں رہے ہوں گے، اللہ کے فضل سے اسے سن رہے ہوں گے۔ یہ ایک عجیب نعمت ہے، یہ عیش ہے کہ آزاد کر دیا ہے، اور وضو سے آزاد کر دیا ہے، تسبیح پکڑنے سے آزاد۔ وہ تسبیح تو کرنی ہے جو ریگولر چل رہی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ جب جس تسبیح سے ملا ہے، جو تسبیح یہاں تک لے کے آئی ہے، اسے اس کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا۔ اب کوئی قید نہیں ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ مصروفیت کی قید ہے، پھر بس اب ذہن کے سینٹر میں یہ سنائی دے رہا ہے ہر وقت، اور اس سے کچھ کیفیات آ سکتی ہیں، کچھ معاملات آ سکتے ہیں۔ بہرحال ان کیفیات کا لالچ نہیں کرنا، ان کو اپنا گھر نہیں بنانا، رکنا نہیں ہے وہاں پہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، ہونے دیں، صبر کریں، اس پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیا کامیابی؟ لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ میرے ذہن میں چل گیا، میں نے یہ کر لیا؟ تکبر کریں گے لوگوں کے ساتھ، شوخ بنیں گے تو اللہ تو گیا، اللہ چلا جائے گا۔ اللہ اتنا خوبصورت ہے، اللہ سچ ہے، اللہ ان ٹچ ہے۔ آپ جیسے ہی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ملا دیتے ہیں نا، میں شرک کی بات نہیں کر رہا، اللہ چھوڑ کے، اللہ کی دوستی میں پھر بڑی نزاکت ہے۔ یہ نیچے نیچے والی باتیں ہیں، وہ معافی مل گئی اور یہ دعائیں مانگ لی، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی بندگی ہے کہ کرینے ہیں، خوبصورتی ہے زندگی کی۔ لیکن ایک ہے کہ اللہ کی دوستی میں چلے گئے، تو اب میرے چل گیا سر کے اندر، اور میں جا کے بھاگا بھاگا جاؤں اپنے دوستوں کو بتاؤں میرے سر میں سے، انہوں نے کہا اچھا پتہ نہیں جھوٹ بولتا ہے کہ سچ کے اندر پتہ نہیں کی کہہ رہا ہے، کہ اللہ چلا گیا۔ آپ نے اپنا معاملہ کھول دیا۔ کیوں کھولا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی آ رہی تو اندر ہی رکھنی ہے، آ رہی ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی چلی جانی ہے۔ کل کو اللہ یہ کیفیت چھین لے گا، پھر کیا کریں گے؟ پھر روتے رہیں گے کہ نہیں مجھے خوشی چاہیے، تو خوشی کی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ تو ذکر خوشی کے لیے کر رہے تھے، لائن سیدھی، ایگزیکٹ، ایکوریٹ، بالکل سیدھی لائن ہونی چاہیے۔ تو اب چلنا شروع کیا، بہرحال مشقت اور کوشش ختم ہو جائے گی۔ یہ میں بتا دوں کہ ایفرٹ لیس ایفرٹ ہو جائے گی۔ تو جب میں نے یہ ٹیکنیکل ورڈ بولا ہے کہ ایفرٹ لیس ایفرٹ ہو جائے گی، یعنی ایک ایسی کوشش ہوگی جس میں کوشش نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں تو چلے گا، یعنی وہ جو پرومپٹر ہے، وہ جو اپنے آپ سے انسان باتیں کرتا ہے، وہ یا سلاموں پہ لگ جائے گا، تھاٹ کا رسپانس چینج ہو جائے گا، تھاٹ کی نیچر چینج ہونے لگ جائے گی۔ لیکن میں نے ایفرٹ لیس کے ساتھ ایک ایفرٹ کا ورڈ اور لگا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک کوشش کرنی پڑے گی، وہ سب سے مشکل ہے۔ یعنی اس کوشش سے جب جان چھوٹے گی، شعوری کوشش سے جان چھوٹے گی، تو لاشعوری کوشش نافذ ہو جائے گی آپ پہ، یعنی کہ ذکر پہ مراقبہ کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا ڈیفرنٹ اسپیکٹ ہے بات کا، اس کو روحانیت میں نہ لے کے جائیے گا۔ ذکر کی نگہبانی کرنی پڑے گی، چوکی داری کرنی پڑے گی، ہر وقت الرٹ رہنا پڑے گا، اویئر رہنا پڑے گا۔ ابھی شیطان سے مرتے دم تک جان نہیں چھوٹنی۔ آزمائش میں آئے ہیں تو وہ آزمائش کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اس کو رسائی دی گئی ہے، آزادی دی گئی ہے، اور اس نے مہلت مانگی تھی، اس کو مہلت دے دی گئی ہے، فرمان جاری کیا اللہ نے کہ دے دی مہلت اس کو، تو وہ ہے، وہ اس کہانی میں رہے گا، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ مراقبہ جب کہا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چلا رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، تو سن رہے ہیں آپ ذکر، تو سنیے، گانے سننے کی کیا ضرورت ہے، ذکر سنیے۔ اتنی مشقت کر کے یہاں تک آئے ہیں تو اس کو سنیں، اس کا مزہ لیں، کوئی بات نہیں، سنیں اس کو۔ پھر پریشانی ہے، اور پریشانی میں ذکر ہو رہا ہے، تو اس وقت پھر برداشت نہیں ہوتا۔ آدمی، انسان، مرد عورت بسا اوقات ایسے دباؤ میں چلے جاتے ہیں کہ ان سے نماز پڑھنی دشوار ہو جاتی ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی۔ پڑھتے ضرور ہیں، بیزاریوں میں پڑھتے ہیں، اکتاہٹوں میں پڑھتے ہیں، الجھنوں میں پڑھتے ہیں، غصے میں پڑھتے ہیں لوگ، تو آدمی ایسا پھر اس کو وہ بھنبھناہٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے آواز، وہ ردم، وہ جو میوزک تھا، وہ جو ایک تان تھی اور ایک سر تھا اور ایک راگ جو چلا تھا آپ کے ذہن میں، اور جو آپ کو سکون اور اطمینان کی لہریں دے رہا تھا، اب شیطان آپ کو یہ کہے گا کہ یہ ختم ہو تو میں کچھ سوچوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی سوچنے کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، وہ پوری ہے۔ اب اس پہ تو میں کیا ویڈیو کروں کہ آپ جتنا بھی ذکر کریں، اللہ کو جتنا بھی یاد کریں، باتیں جتنی بھی کریں، ذہن کو پتہ ہے اس نے کیا کام کرنے ہیں، اس نے کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، اس نے کون سے قرآن پاک کو کتنا ترجمہ اس کا پڑھنا ہے، اس نے روٹی کب کھانی ہے، اس نے بزنس کیسا کرنا ہے، وہ کر رہا ہے سارا کچھ۔ یہ ڈیٹا جو چلا گیا وہ آٹو پائلٹ پہ ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں کر رہے ہوتے، یہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو اس وقت پھر صبر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، اور واپس اس میں جانا پڑے گا کہ یا سلام یا سلام یا سلام، گزر جائے گا، یہ دباؤ بھی گزر جائے گا۔ تو یہ کوئی ایسی آواز ہوتی ہے جس کی کوئی فریکوینسی نہیں ہوتی، کوئی وائبریشن نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی ارتعاش نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کو سنائی دیتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اب یاد کرنا نہیں پڑ رہا، اب یاد آ رہی ہے، پھر یاد آنی شروع ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھی ہے خوبصورتی، اللہ جمیل و یحب الجمال، الحمدللہ۔ اب اس سے آگے تو توفیق نہیں ہوئی، لیکن کچھ بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والوں سے یہ سنا ہے کہ جب ذکر خفی، جس کو عام طور پہ ذکر قلبی کسی اور طرح سے کہا جاتا ہے، اب میں تو ذکر قلبی ہی اس کو کہوں گا، دل ہی لگ گیا، کیونکہ
جب بہت زیادہ چلتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ جو آواز وہ جو اسم پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کی جو سر کے اندر آواز آنی شروع ہوتی ہے نا، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتی ہے، اور بس ایک کہتے ہیں کہ ایک ہمنگ ساؤنڈ میں، ایک چہچہاہٹ میں، ایک بڑی دل نشین سی ایک کیفیت میں بدل جاتی ہے۔ وہ کیفیت ہوتی ہے یا سلامو، انسان کا پورا وجود یہ سر سے ہوتی ہوئی پھر نیچے اترنی شروع ہوتی ہے، ہاتھوں پاؤں میں اترتی ہے، وجود میں اترتی ہے، اور پورے کا پورا وجود پھر یا سلامو بن جاتا ہے، اور ہر چیز پھر پورا جسم اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس سے آگے پھر اللہ بندے کو جو چاہے اس کو عطا کرے، اور بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ ہر قسم کے لالچ سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اللہ کو صرف اور صرف اللہ کے ہی لیے اخلاص سے یاد کرتا رہے۔ اچھا جی، ایک اب میری پرسنل ریکمنڈیشن ہے یہاں پہ کہ جب لسانی ذکر آپ شروع کریں، زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کریں، تو ایک آئی نیور ریکمینڈ اینی کائنڈ آف پریکٹس، بٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ، بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، بڑے ہی ہوش کے ساتھ، اور پورے علم اور عقل کے ساتھ ایک پریکٹس آپ نے صرف 15 سے 20 دن کے لیے یا ایک مہینہ، بس ناٹ مور دین دیٹ۔ ویسے تو 15 دن بھی بہت زیادہ ہیں، 2-4 دن میں ہی جس کو سمجھ آنی ہے اس کو سمجھ آ جائے گی، کہ 1-2 گھنٹے اللہ کا ذکر جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کے کریں، ایک وقت رکھ لیں، کوئی فرض نہیں کرنا اپنے اوپر، کسی دن دوپہر کے ٹائم رکھ لیں، کسی دن رات کے ٹائم رکھ لیں، کسی دن صبح فجر کے بعد بیٹھ جائیں، وہ وقت ایسا ہو جو تنہائی کا ہو اور اطمینان کا ہو اور فراغت اس میں ہو، اور اس میں یہ جیسے ابھی ہم مثال لے کے چل رہے ہیں یا سلاموں کی، اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے بیٹھ کے۔ اب کیا ہے، سامنے کوئی دیوار ہوگی، آسمان ہوگا، کوئی کھیت کھلیان ہوگا، کچھ بھی ہوگا، صحن ہوگا، کمرہ ہوگا کوئی، وہ سامنے دیکھیں تو دیکھتے رہیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ کوئی مشق نہیں ہے، نہ ہی اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے، یہ کوئی مراقبہ نہیں میں بتانے لگا، میں اس چیز کے بڑا سخت خلاف ہوں کہ انسان اپنے مذہب میں کسی نئی پریکٹس کو داخل کرے، یہ بدعت ہوتی ہے۔ اس کا جو مقصد ہے نا، اس ایکسرسائز کا، اس ایکسپیریمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی طاقت، اس کی سرکشی اور اس کی بغاوت کو انسان کھلی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لے، بیٹھ جائیں اور لگائیں اس کو یا سلاموں کے ورد پہ، اور پھر دیکھیں کہ یہ 5-10 منٹ کے بعد آپ سے کرتا کیا، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک جانور ہے۔ یو ول سی کہ یہ اتنی زیادہ ہائیسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ایک کلبوت ہے جس میں اللہ نے اپنی روح دوڑائی ہوئی ہے، اور یہ بجلی کی تیزیاں ہیں اس کے اندر سے۔ اس کو کبھی کوئی کام یاد آئے گا، کبھی کچھ یاد آئے گا، کبھی خارش آئے گی، کبھی اس کو کوئی پرابلم ہو جانی ہے، کبھی یہ کہے گا اٹھیں یہ کیا کر رہا ہو، کبھی تو وساوس کو آبزرو کریں، اپنے نفس کے سٹرکچر کو، اس کے پیٹرن کو، اس پورے کانشیسنیس کو جو شعور ہے ہمارے اندر، اس کو ایک دفعہ ذرا اپنے سامنے کر لیں، آپ ہوں اور آپ کا نفس ہو اور کوئی نہ ہو، اور ذکر شروع کریں، اور کریں ذرا اپنے مزاج کے حساب سے، کسی کو ہفتے میں سمجھ آئے، کسی کو ایک دن بھی بہت ہوتا ہے، اور کوئی مہینہ کرے گا، لیکن لمبا نہیں لے گا، پریکٹس نہیں کرنی، اس میں تو ڈپریشن آ جائے گا۔ صرف ایک بار یہ دیکھنا ہے کہ یہی نفس ہے جو آپ جب انگیجمنٹ میں ذکر کریں گے، جب مصروفیات میں اور موشن میں جب آپ ایکٹیو ہو کے اللہ کا ذکر کریں گے، تو یہ آپ کو ایسے ہی وساوس ڈالے گا جو مصروفیت کی وجہ سے آپ ان کے نرغے میں آ جائیں گے، اور یہ آپ کو کیچ کر لے گا۔ تو ایک بار بیٹھیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ یکسو آدمی ہے اور ہمت اور حوصلہ اس کا بلند ہے، تو وہ ہفتہ 2 ہفتے بیٹھے روزانہ، اور 1-2 گھنٹے، 1 گھنٹہ بھی انف ہے، اللہ کا ذکر کرے، اور اپنے نفس، جو اس کا نفس اس پہ حملے کرے گا، ان کو سٹڈی کرے۔ اسی میں سے ہی آنا ہے، اس بات کو سمجھیے گا کہ اسی میں سے ہی آئے گا، یعنی اب میں کیا کھل کے بات ہوتا ہوں، لوگ الجھ جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، کچھ 40-50 قسم کے ٹرائبز ہوتے ہیں سوچوں کے، خیالات کے، ان کے اندر سے سوچوں کے سیٹ ہوتے ہیں، اور وہی سیٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک سوچ جو ہے وہ ایک سیٹ آف تھاٹس کو ٹریگر کرتی ہے، سوچوں کا ایک سیٹ ہے، وہ ایک تھاٹ سے حرکت میں آیا ہے، اور اس میں 10-12-15-20 سوچیں ہیں، اور وہ ببلنگ کرنا شروع کر دیں گی، پاپنگ کرنا شروع کر دیں گی، اور یہ سیٹ ایک اور اس سے بڑے سیٹ آف تھاٹس کو، سوچوں کے ایک گروپ کو جگا دے گا۔ تو یہ ایسے چل رہا ہوتا ہے، یعنی ایک دم طوفان آ رہا ہوتا ہے اور طوفان نیچے ہو رہا ہوتا ہے، پھر ایک دم طوفان آ رہا ہوتا ہے، طوفان نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو سٹڈی کریں بیٹھ کے، اور جو بندہ 1-2 ہفتے بیٹھ کے روز
2-3 घंटे यानी 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी ताकत और मिजाज के हिसाब से बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, लेट के कर लें, आंखें खोल के कर लें, जायनमाज पे बैठ के कर लें, कोई इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अकेले वॉक करते हुए कर लें, मैंने ओसीडी की वीडियो में बताया था कि ऑब्जर्व कर लें। तो जिक्र करते हुए, और सबसे बेटर तो ये है कि तन्हा कमरे में कर लें, पोजीशन जो भी आपकी हो, तो उसमें जो भी पैटर्न्स आपके होंगे आपने उन्हीं में ही रहना है। वही बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, वो जुनून होते हैं, वो ऑक्यूपाइड किया होता है उन्होंने माइंड के मुख्तलिफ हिस्सों को। तो जब आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि ये यहाँ से मुझ पे वार करता है। ये नहीं कि मुकम्मल पता चल जाएगा, और वो बड़ा तनव्वो पैदा करता है, बड़ी वैरायटी है शैतान के पास अटैक करने के लिए, वारफेयर उसका बड़ा एडवांस है। तो बहरहाल ये कि एक ओवरऑल एक अंदाज़ा हो जाएगा, तो इतना यानी बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।